نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ سید سعد بھائی ہیں جی، السلام علیکم سعد بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ لائیو ہیں، اپنا سوال کر سکتے ہیں، مائک السلام انمیوٹ علیکم کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی سر کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سید صاحب کہاں سے آپ؟ میں انڈیا سے ہوں، حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی بتائیے۔ الحمدللہ آپ سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں اور موٹیویٹڈ ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے دین اور دنیا کی جو کہ تعلیم ہے دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلے اور اتنی بڑی دعوت اتنے ٹف جاب کے ساتھ آپ نے کی ہے، تو اسی نے میرے کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے کہ میں بھی اسی طریقے سے دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلوں، کیونکہ میں الحمدللہ میڈیسن کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ تو جانتے ہیں کہ اس میں بہت ٹف پڑھائی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی الحمدللہ میں اس کے لیے وقت نکال لیتا ہوں کہ میں دین کی بھی تحقیق کروں، ریسرچ کروں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی اس حوالے سے آپ کو ہم سے کوئی گائیڈ لائنس چاہیے، میں نے اپنی لائف سٹوری بھی ریکارڈ کروا دی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ مجلس جی 50 الحمدللہ میں نے دیکھی ہے، میں نے اس کی وجہ سے 2 پہلوانوں کو کی زور کے اوپر گرایا بھی ہے الحمدللہ، الحمدللہ لیکن اب وہ انہوں نے پھر کہتے ہیں نا بس بیک فٹ گئے، اللہ ہدایت دے انہیں، بس اتنا ہی آمین کہہ سکتے آمین ہیں۔ آمین۔ آمین۔ تو علی سر میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے کئی ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو گندم ہے اس کے لیے نفسا کا طریقہ نکالا ہے اور یہ خلاف سنت ہے، لیکن جی میں نے سنن ابو داؤد حدیث بھی پیش کی تھی نا اس میں، صحیح جی 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 مسلم میں جو حدیث ہے ابو سعید خدری والی، جی یہ میں نے نہیں لیکن کہا، ابو سعید خدری جی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اس میں واضح الفاظ ہیں مسلم شریف کے اندر کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تا وقت کہ حضرت معاویہ نے یہ کیا۔ یہ مسلم جی شریف میں لکھا ہے، انجینئر صاحب نے نہیں کہا۔ جی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ 2 باتیں میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنن ابو داود میں 1614 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جبکہ ان کے زمانے میں کئی ساری گندم آئی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے نفسا دیا، اور اس کے اوپر حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اسماء بنت ابو بکر اور کئی سارے صحابہ سے صحیح سند سے یہ مروی ہے کہ وہ لوگ بھی گندم جبکہ رہتا تھا تو آدھا سا دیتے تھے، البتہ دیگر چیزوں میں وہ ایک ہی ساتھ دیا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں اسی سلسلے میں مجھے ایک حدیث یہ بھی ملی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ گندم خیرات صدقے فطر میں دیا ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ مدینے میں اتنی گندم اس وقت رہتی نہیں تھی۔ تو اس کے بارے میں وضاحت چاہتا ہوں۔ وہ تو آپ کی اپنی دونوں باتیں ٹکرا گئی ہیں۔ کیسے؟ وہ اناج والی جو آپ بات کر رہے ہیں وہاں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور پھر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تو دونوں باتیں ٹکرا گئی نا آپس میں۔ وہ اناج کی بات ہو رہی ہے، اناج میں جو گندم باجرا یہ سب کچھ اناج میں آتا ہے۔ اناج وہ جو زمین اگاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک کھیتی ہوتی ہے نا جو اگائی جاتی ہے اور اسے کاٹ لیا جاتا ہے، اور ایک فروٹ ہوتا ہے جو درخت اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور اس کا پھل اتار لیا جاتا ہے، اس میں وہ کھجور آتی ہے۔ یہ جو اناج کا لفظ موجود ہے نا بخاری مسلم میں، اناج میں باجرا گندم یہ ساری چیزیں شامل ہیں، آٹا ہو گندم ہو۔ اچھا، آپ نے جو ابو داؤد کی حدیث میرے بھائی بیان کی ہے نا 1614، اس حدیث کو شیخ البانی نے منکر لکھا ہے، ضعیف لکھا ہے، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے، لیکن انہوں نے 7 فٹ نوٹ پہ پتا کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ راوی کو وہم لاگ ہوا ہے، یہ حضرت عمر نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ ہے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ لکھا کہ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا تھا، عبداللہ بن عمر نے، یہ راوی کو وہم لاگ ہوا ہے، راوی نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں جو یہ بات بتائی ہے نا۔ اچھا، وہ راوی کون ہے؟ وہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں نہیں کہہ رہا، وہ 1614 کو اگر ابو داؤد کو پڑھے نا، اس میں الفاظ ہیں کہ نافع سے ایک تبع تابی روایت کرتا ہے کہ نافع نے کہا کہ حضرت عمر نے اناج کو نصف سا کیا ہے۔ وہ جو راوی ہے نا اس کا نام غالباً عبدالعزیز لکھا ہوا ہے، کون سا نام ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس راوی کو شیخ البانی تو کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے، اور اس نے امام نافع پہ سے یہ بات غلط بیان کی ہے۔ عبداللہ بن عمر کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، عبداللہ بن عمر کا ذکر ہی نہیں۔ نافع عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، یہ نافع نے کہا ہے کہ حضرت عمر، اچھا، اور نافع نے کہا ہے تو اس نے عبداللہ بن عمر کا ذکر نہیں کیا۔ دوسرا، شیخ البانی نے تو اس روایت کو ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کے نیچے لکھا ہے حسن، لیکن 7 فٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ مغالطہ لگا ہے نافع کے بارے میں
وہ بیسیکلی نافع نے حضرت معاویہ کا ذکر کیا تھا, غلطی سے راوی نے اس کو حضرت عمر ذکر کر دیا, اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے, کیونکہ وہاں پہ حضرت معاویہ کا ذکر ہے. اور اس سے حیران کن بات, ایک حدیث چھوڑ کے آگے نا پھر حدیث وہ والی مسلم والی بھی آ گئی ہوئی ہے جس میں حضرت معاویہ کا ذکر ہے. تو یہ راوی کا وہم ہے, اور البانی تو اس روایت کو ویسے ہی فراڈ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اپنا دوسرا سوال کر لیں. علی بھائی لیکن میرے سوال میں باقی کا یہ پارٹ تھا کہ اور بھی دیگر صحابہ سے ان سے تو صحیح سند سے مروی ہے نا کہ وہ لوگ پوری بات کر دی نا میرے بھائی. آپ 50 باتیں بھی لے آئیں گے نا, میرا اصول یہ ہے کہ میں بخاری مسلم سے ہٹ کے کوئی بھی بات ہے نا اسے بخاری مسلم پہ پیش کرتا ہوں, کیونکہ وہ ٹچ سٹون ہے. ٹھیک ہے نا, بخاری مسلم میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو آپ لے آئیں. اگر اس طریقے سے ہم دین کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے نا تو پھر اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ پھر آگے معاملات چلتے جائیں گے. یہی تو مسئلہ ہے, ہم لا کے انہیں بخاری مسلم سے 2812 پیش کرتے ہیں, یہ لا کے کبھی تاریخ دمشق سے کوئی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں, ابن معاذ کا قول, کبھی کوئی طبرانی سے روایت اٹھا کے لے آتے ہیں. تو بھائی اگر یہ کتابیں اس قابل تھی تو کتب ستہ میں آئی ہوئی ہوتی نا. کتب ستہ سے آپ نے بات کی ابو داؤد کی, میں نے سنی, میں نے آپ کو اس کا جواب دیا. اب آپ دور دراز سے کوئی باتیں یا اقوال اٹھا کے لے آئیں گے بھائی, تو وہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں نا. میں تو مسلم شریف اور بخاری شریف کو ٹچ سٹون سمجھتا ہوں نا. آپ انٹرنیشنل عدالت میں میرا مقدمہ لے جائیں کہ میری باتیں قرآن بخاری مسلم سے نکل رہی ہیں, باقی لوگ ادھر سے لا کے کر رہے ہیں, تو ان کو مبارک ہوں. وہ اگر ان کو جان بوجھ کے حضرت معاویہ کو بچانے کے لیے کوئی اس طرح کا عمل کرنا ہے تو کرتے رہے. وہ تو مطلب جب کسی کو خواہ خواہ بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. ہم نے جو باقی حضرت معاویہ کے بارے میں بتایا بخاری مسلم سے, وہ انہوں نے مان لیا کیا جو اس کے اوپر وہ کریں گے؟ ٹھیک ہے, ہاں, تو جب وہ نہیں انہوں نے مانا, انہوں نے 2812 کی تعویل کی, ہم نے مسلم شریف سے 4776 دکھائی کہ یہ تمہارے چچا کا لڑکا کہتے ہیں ہم حرام خوری کریں, لوگوں کو ناحق قتل کریں. انہوں نے کہا جی وہ تو تابعین کا خیال تھا. بھائی وہ صحابی سامنے خود ان کا چچا زاد بیٹھا ہوا ہے, وہ سن رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں. ٹھیک ہے, اور آندھا سے انجینئر کی ویڈیوز نہ دیکھا کرو. ٹھیک ہے, دیکھیں اس زمانے میں بھی انجینئر صاحب کا ذکر ہوتا تھا انورٹڈ کاماز میں. تو ہم اور کیا کچھ دکھائے, ہم نے تو بنو امیہ کو دفنا کے تابوت کے اندر بند کر کے نا, اور اس کے اوپر کیل لگا کے نا, کہیں پہ 2812 کا کیل لگا ہوا ہے, کہیں پہ لگا ہوا ہے 4776 کا, کہیں پہ 4108 کا لگا ہوا ہے, کہیں 4827 کا. یہ وہ ساری حدیثیں بخاری مسلم کی جو میں نے 5B میں جمع کی ہیں. تو یہ تابوت دفنا چکا ہوں میں. تو لائیو سیشنز میں یہ سوال بھی نہیں لیتا, لیکن چونکہ اب آپ نے چونکہ وہ صدقہ فطر کے حوالے سے بات کی تھی تو میں نے جواب دیا. ادروائز میں نے جواب بھی نہیں دینا تھا, میں نے ان کو منع کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے. تو میں اتنا کچھ بول چکا ہوں, مجھے اب دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں. اس سے ہٹ کے آپ نے کوئی سوال کرنا تو وہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے, جی ہے دوسرا سوال کے سیٹ کے. سب سے پہلے تو میں آپ ایک بات بتاؤں, جو کہ آپ کیل جو کی ٹھوکنے کی بات کرتے ہیں نا, تو میں نے سب سے زیادہ جس چیز کا اثر دیکھا ہے نا وہ 2812 کا نہیں دیکھا ہے بلکہ 4108 کا دیکھا ہے. کیونکہ ہمارے اہل سنت میں نا حضرت عمر کی, حضرت علی کی شخصیت کی محبت زیادہ ہے, جانا کہ 2812 سے اتنا فرق نہیں پڑتا. 4108 جو ہے نا, جی میں نے اپنے مسئلہ 61 میں بھی ذکر کر دی تھی, جو پہلی دفعہ میں نے اعلان بغاوت کیا تھا نا 2011 میں, حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے پہلی دفعہ جو مارکیٹ میں حدیث پھینکی تھی نا میں نے, وہ یہی تھی 4108. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آسا پھینکا تھا نا تو وہ اجدہ بن گیا تھا, تو یہ بھی میں نے. اور یہ 4108 جو ہے نا بخاری کی, یہ میرے درجنوں حدیثوں میں نے ابھی میں نے جو کربلا پہ ویڈیو ریکارڈ کرائی اس محرم میں, اس میں بھی 4108 میں نے ڈسکس کی ہے. یہ تو میری ٹاپ پہ حدیثیں ہیں. 4108 بخاری کی, بخاری کی 4827, یہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ کیا, وہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ جو کچھ کیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ بھی حضرت عمر کا ذکر تھا. تو مجھے پتا ہے ان کو میں نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے.